بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج جنوری 2021 ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سال نہیں، اس کی مبارک نہیں دینی چاہیے، مگر میں ان سے متفق نہیں کہ اگر آپ بھی مجھ سے متفق نہیں تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ جب ہم مسلمان سارے کام اسی کے حساب سے کرتے ہیں تو مبارک دینے میں کیا حرج ہے۔ میں صرف مبارک کی بات کر رہی ہوں، خوشی منانے کی نہیں۔ اور ویسے بھی جب صبح جاگتے ہیں ہم تو نیا دن شروع ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں، مبارک بھی دیتے ہیں۔ جمعے کی بہرحال نیا سال شروع ہو چکا ہے اس لیے سب سے پہلے نئے سال کی مبارک ہو۔ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عزت، برکت، رزق اور رحمتوں سے نوازے اور بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ جو پچھلے سال میں ہم نے اس بیماری کا مقابلہ کیا، کہیں لوگ ہم سے بچھڑ گئے، ہمارے عزیز اقارب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور صحت والی، تندرستی والی زندگی دے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ بھی شیئر کروں گی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی بھی اور بجلی کی بھی۔ تو چلیں، سردیوں کا موسم ہے، گیس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن بجلی کے بغیر تو گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں کہ میں صبح کی فجر کی نماز کے بعد کچن میں جاتی ہوں اور گیس والے سارے کام کر لیتی ہوں۔ مثلاً جو کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے وہ میں بنا لیتی ہوں، تو ابالنے والی چیزیں جو ہیں وہ ابال کے رکھ لیتی ہوں، بعد میں پھر ہلکی آنچ پہ بھی بندہ بنا سکتا ہے تو سبزی وغیرہ۔ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ آج میں آلو اور چکن کے کباب بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی۔ لیکن کیا ہوا، جیسے ہی میں کچن میں گئی لائٹ آف ہو گئی تو میرا سارا پلان درے کا درا رہ گیا۔ تو اس لیے چلیں آگے شروع کرتے ہیں ہم کہ آج آیت نمبر 87 کی قرآن کریم کا لفظی ترجمہ نہیں، ترجمہ تفسیر کی آیت کی 87 ہے، اس کی بات کر رہی ہوں۔ اس میں بیان ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل لوٹے اور ان کی درخواست پر تو اللہ تعالیٰ نے عطائے توریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے میقات معین کیا گیا، یعنی کہ دن کہ فلاں دن آپ کو توریت جو ہے وہ نازل فرمائی جائے گی۔ تو اس کے لیے مہینہ ذی-القعدہ کا پورا اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر خود توریت حاصل کرنے چلے گئے، یعنی کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں 40 شب وہاں ٹھہرے، یعنی کہ 1 مہینہ 10 دن ان کو وہاں ٹھہرنا تھا، وہ وہاں ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر انہیں توریت عطا کی گئی۔ تو ادھر پیچھے سامری کے بہکانے پر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی گئی۔ سامری نے سونے کے جوہرات سے بچھڑا ایک بنایا اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور وہ لوگ 1 ماہ 10 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر کے تاک چکے تھے، اس لیے وہ اس کے کہنے میں آ گئے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کی قوم کے 12,000 ہمراہوں کے سوا تمام بنی اسرائیل نے گوشالہ کی پوجا کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔